السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ گاڑی ہال کے سامنے رکتے ہی وہ کیان کا انتظار کیے بغیر اندر کی طرف بھاگی، جبکہ وہ اس کی سپیڈ دیکھ کر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ کہاں بھاگ کر جاؤ گی وائفی؟ آنا میرے پاس ہی ہے۔ حوریہ کو اپنے پیچھے کیان کی آواز سنائی دی تو اس کے قدموں میں مزید تیزی آ گئی۔ جلدی جلدی قدموں کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اسی وجہ سے وہ کسی کے سینے سے جا لگی اور جس سے ٹکرائی انہوں نے اسے اپنے شفقت بھرے اثار میں بھر لیا۔ وہ اس لمس کو پہچانتی تھی۔ وہ ان کے سینے سے لگی زوروں کے تار رونے لگی۔ اتنی دیر وہ ان کی محبت اور شفقت بھرے سائے سے محروم رہی کہ اس کی ماما کو تکلیف نہ پہنچے، اور اب ان کے سینے سے لگی تو جیسے سب کچھ بھول گئی۔ اسے یاد تھا تو بس اپنے پاپا میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ پاپا کی جان، تمہارے پاپا کا بھی تمہارے بغیر گزارا کہاں تھا؟ اپنی جان سے عزیز حوریہ کے بغیر اس کے پاپا کیسے رہ رہے ہیں، یہ سب بس وہی جانتے ہیں۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ کیا ابھی بھی اپنے پاپا سے ناراض ہو؟ اس کے پوچھنے پر ان سے الگ ہو کر اس نے انہیں دیکھا اور منہ پھلا کر بولی، میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہوں پاپا؟ آپ ہی کی وجہ سے تو اب میرا وجود ہے۔ وہ اس کے ناک کھینچتے ہوئے بولے، تو اسی لیے اپنی ماما سے ناراضگی میں اپنے پاپا سے بھی بات نہیں کی؟ حوریہ نے پاس کھڑی حلیمہ بیگم کو دیکھا اور کہا، نہیں ڈیڈ، ایسی بات نہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی مجھے دیکھ کر ماما کے زخم پھر سے ہرے ہو، انہیں اذیت ملے۔ میں بس اسی وجہ سے آپ سے دور رہی ہوں۔ مزید میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کی بات پر حلیمہ بیگم نے تڑپ کر اسے گلے لگایا اور نم لہجے میں بولی، تم میری اذیت کی وجہ کبھی بھی نہیں تھی۔ میں نے جو بھی کہا اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ مجھے اپنے کہے الفاظ پر پچھتاوا ہے، پر اگر میں وہ سب کہہ کر تمہیں خود سے دور نہ کرتی تو شاید اپنی خوشیوں سے بھی دور ہو جاتی۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ ان کے لہجے کی تڑپ محسوس کرتے وہ زوروں کے تار رو دی۔ وہ اس کی ماں تھی، وہ اسے کچھ بھی کہتی، پر وہ زیادہ دیر ان سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ ماما، آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں۔ میں یہ سب سمجھتی ہوں جو اس وقت آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ جو کچھ بھی ہوا اسے بھول کر ہم نئی شروعات بھی تو کر سکتے ہیں نا؟ حلیمہ بیگم اور الیاس صاحب نے اسے ایک ساتھ اپنی محبت کی چھاؤں میں چھپا لیا۔ وہ ابھی بھی رونے کا مشعل جاری رکھے ہوئے تھی۔ جیلانی صاحب کی آواز پر ان سے الگ ہوئی، جتنا میں نے تمہیں منع کرتا ہوں تم اتنا ہی منع کرتی ہو، خود بھی ٹینشن لیتی ہو اور باقی سب کو بھی دیتی ہو۔ پھر الیاس صاحب سے مخاطب ہوئے، تم ہی اسے سمجھاؤ، شاید تمہاری بات سمجھ لے، کیونکہ میں تو سمجھا کر تھک گیا ہوں، پر میری نہیں سنتی۔ ان کے کہنے پر حوریہ نے ناراضگی سے جیلانی صاحب کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ، ایسا کچھ نہیں، میں اپنا پورا دھیان رکھ رہی ہوں، آپ کی ہر بات مانتی ہوں۔ اب آپ پاپا سے ایسے کہیں گے تو پاپا بعد میں ان سے پہلے ماما میری کلاس لگانا شروع کر دے گی، ایسی حالت میں بھی تم اپنا دھیان نہیں رکھ رہی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ تینوں ہنسنا شروع ہو گئے۔ حلیمہ بیگم جو مسکرا رہی تھی اس کی بات پر ٹھٹکی اور پوچھا، ایسی بات مطلب؟ حوریہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ تو انہوں نے غور سے اپنی لاڈلی بیٹی کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی ماں تھی، وہ کیسے نہیں سمجھتی اس کی بات؟ وہ تو پھولے سے نہیں سما رہی تھی۔ دوسری طرف الیاس صاحب کا بھی یہی حال تھا۔ وہ تو شروع سے ہی اس کی انکہی بات بھی سمجھ جاتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، وہ اسے محبت سے گلے لگا گئے۔ بے اختیار انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ الیاس صاحب بولے، تم نے ہمیں یہ خوشی دے کر دنیا کا سب سے امیر انسان بنا دیا، اس کی وجہ سے میں اس کھوتے کو بھی معاف کرتا ہوں۔ پاپا انہیں کھوتا تو نہ بولیں، اتنے ہینڈسم ہیں۔ الیاس صاحب کی بات پر وہ فوراً بولی تو سب نے بے ساختہ بلند کہکا لگایا۔ حوریہ کی بات اندر آتے کیان نے بھی سنی۔ ان کے پاس آ کر الیاس صاحب سے بولا، پاپا یہی ہینڈسم کھوتا آپ کی بیٹی کا شوہر ہے۔ اس کی بات پر سب کا کہکا دوبارہ بلند ہو کر گونجا، جبکہ حوریہ الیاس صاحب کے ساتھ لگ گئی۔ کیان کو ایسے الیاس صاحب کو پاپا کہتے سن کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ الیاس صاحب سے بغل گیر ہوا اور جھک کر حلیمہ بیگم سے پیار لیا۔ انہوں نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اپنے ماما پاپا، خاص کر اپنے پاپا کو کیان سے محبت بھرا برتاؤ کرتے دیکھ کر وہ سمجھ گئی، ان میں بھی کیان کا ہی ہاتھ ہے۔ وہ جیلانی صاحب کو اپنے ساتھ لیے، اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی بیوی بے چین ہو رہی ہے، یہ جاننے کے لیے یہ سب نارمل کیسے ہوا، اور ہوا بھی ایسے کہ ان کے جاتے ہی وہ الیاس صاحب سے پوچھنے لگی، اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی۔ الیاس صاحب نے خود ہی بولنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ ابھی تو اپنی لاڈلی کو اچھے سے جانتے تھے۔
تم یہی سوچ رہی ہو کہ سب کیسے ٹھیک ہوا؟ ان کے ہاں میں سر ہلانے پر وہ مسکراتے ہوئے بولے، یہ سب نے کیان کا ہاتھ ہے۔ تمہارے جانے کے بعد میرے دل میں اس کے لیے بس نفرت اور غصہ ہی تھا۔ اسی نفرت اور غصے میں نے اسے خلا کا نوٹس کا کہہ دیا تھا، جس پر وہ تڑپ اٹھا۔ میں خود اس وقت غم اور غصے کی حالت میں تھا تو میں نے نظر انداز کیا۔ اس وقت ضروری میرے لیے بس تم تھی۔ جب تم ملی تو میں نے تمہاری حالت دیکھ کر میرا غصہ مزید بڑھا۔ تمہاری کیان کے لیے محبت مجھے کوئی بھی غلط قدم اٹھانے کے لیے روک۔ جیلانی بھائی کے کہنے پر میں ایک دفعہ کیان کو دیکھنے گیا تو اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ بیٹا، میں پہلی دفعہ کسی مرد کو ایسے روتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بھی کیان جیسے مرد کو، جسے نہ پیسے کی کمی ہو نہ لڑکیوں کی۔ وہ مغرور شہزادہ تمہارے لیے دن رات تڑپتا تھا، نہ اسے کھانے کی ہوش تھی نہ کسی چیز کی، پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا ہوا مارا مارا پھر رہا تھا۔ میرے دل میں جو بھی نفرت اور غصہ تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ میں بھی روز اس کے پاس جانے لگا، اس سے باتیں کرتا، تمہاری ماں بھی ساتھ ہوتی۔ ہم نے جیسے تمہارا خیال رکھتے تھے ویسے ہی اس کا رکھا، بس اسے تم چاہیے تھی۔ میں تم سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، پر شاید تم ہم سے ناراض تھی اور بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ میں سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا اور اس میں بھی کیان کی آزمائش ختم کر دی۔ اسے آج ایسے دیکھ کر ہمارے دل کو بہت سکون ملا ہے۔ اب تم اپنے ساتھ ساتھ اس کا بھی دھیان رکھنا۔ الیاس صاحب کی باتوں پر اس کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ کیان کے عشق اور جنون نے اس کے ساتھ ساتھ سب کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئے۔ حلیمہ بیگم اسے ساتھ لیے وہاں موجود ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے دل میں آئے خدشات کی بنا پر ڈرتے ہوئے بولی، حوریہ تم ان سب سے خوش ہو نا؟ ان کی بات کے مطلب کو اور اس میں چھپے ہوئے ڈر کو سمجھتے ہوئے وہ بولی، ماما میں دنیا کی ان خوش نصیب عورتوں میں سے ہوں جنہوں نے خدا نے ماں جیسے رتبے پر فائز کیا ہے۔ اس نے یہ سب کہہ کر یہی بات ختم کر دی۔ اس پر فخر محسوس ہوا۔ وہ جو اپنی ماما سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، اس کی نظر نتاشا پر گئی جو کیان کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس طرف آئی اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے نتاشا کیان کے گلے لگ چکی تھی۔ حوریہ کو الیاس صاحب کے پاس چھوڑ کر وہ ایک طرف آ کھڑا اپنے فون میں مصروف ہوا۔ ولید سے باتیں کرتا اسے میٹنگ سے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹ سمجھا رہا تھا۔ اچانک نتاشا اس کے سامنے آئی۔ اس نے بھی بلیک کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور کچھ زیادہ ہی بولڈ لگ رہی تھی۔ کیان نے اسے نظر انداز کیا۔ اس دن حوریہ کو کیان کے اتنے پاس دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ ہر حال میں کیان کو حاصل کر کے رہے گی، اور چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا تو اس کو یہی طریقہ آسان لگا۔ جب حوریہ ایک معمولی سے اسسٹنٹ ہو کر کیان کے اتنے قریب جا سکتی ہے تو وہ پھر پروڈکٹ منیجر ہے۔ اس لیے آج وہ اسپیشل تیار ہو کر کیان کے پاس آئی۔ پر جب اسے کیان نے اگنور کرتا کال میں مصروف ہو گیا تو اپنے لہجے کو میٹھا رکھتے ہوئے بولی، ہیپی برتھ ڈے سر، تھینکس۔ کیان اسے دیکھے بغیر مصروف سے انداز میں بولا۔ کال بند ہونے کے بعد وہ اپنے موبائل میں مصروف رہا۔ اس کے لیے دیے انداز پر اسے اپنی انسلٹ محسوس ہوئی، جسے اگنور کرتی وہ دوبارہ بولی، آج کے دن اس خاص دن پر خاص طور پر میں آپ کے لیے اتنا تیار ہوں تو بتائیں سر میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کیان نے اسے اور اس کے بات کو اگنور کیا۔ اس نے خود پر حوریہ کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی، جسے محسوس کرتے اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ جانے دشمنہ اسے گھور رہی تھی اور کیان کے دیکھنے پر اس کی طرف آ گئی، جسے نتاشا نے غلط سمجھا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے کیان کے گلے لگ گئی۔ کیان ایسے سب کے سامنے اس کی اس حرکت پر حیران رہ گیا۔ غصے کی ایک تیز لہر اس کے اندر دوڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ بد لحاظی کرتا، اسے دور پٹکتا، کسی نے نتاشا کو بے دردی سے پکڑ کر اس سے الگ کیا۔ نتاشا کو کیان کے گلے لگا دیکھ کر حوریہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کے اندر غصے کا لاوا بھرنے لگا اور اس نے بے دردی سے نتاشا کو بازو سے پکڑ کر کیان سے الگ کیا اور بغیر کسی لحاظ کے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ لوگ پہلے ہی نتاشا کی حرکت پر حیران و پریشان تھے، ایسے میں اچانک کسی اور لڑکی نے آ کر اسے دور کرنے پر تھپڑ مارنے پر سب حیرت سے منہ کھولے سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ نتاشا غصے سے چیختے ہوئے بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ بھی اسی کے انداز میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، ویسے ہی جیسے تمہاری ہمت ہوئی کیان کے گلے لگنے کی۔ میں بہت دیر سے برداشت کر رہی ہوں تمہاری یہ سب حرکتیں، اب اور نہیں۔ آج کے بعد تم کیان کے پاس تو کیا اس کمپنی میں بھی نظر نہ آؤ۔ اسے اپنی اس توہین پر نتاشا کی حالت ایسے تھی تو کاٹو بدن میں لہو نہیں۔ وہ زہر خندہ لہجے میں بولی،
تم کون ہوتی ہو مجھے ایسے بات کرنے والی؟ تم 2 ٹکے کی نوکر، اپنی اوقات میں رہو۔ اس کی بات پر کیان کے اندر آگ لگ گئی۔ وہ غصے سے آگے بڑھنے لگا تو اس کی بات پر اور انداز پر کیان آگ بگولا ہو رہا تھا۔ وہ غصے سے آگے بڑھنے لگا تو جیلانی صاحب نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور کچھ بولنے لگا تو الیاس صاحب اور حلیمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے اسے چپ رہنے کا کہا۔ وہ سب حوریہ کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے اور جیسے ہی کیان کے علاوہ وہ تینوں جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں 2 ٹکے کی ہوں یا نہیں یہ تم چھوڑو، رہی بات اوقات کی تو تمہیں ابھی پتہ چل جاتی ہے۔ انس ابھی کے ابھی مس نتاشا کا ٹرمینیٹر لیٹر بنوا کر لا دیں ود 2 in minutes۔ نتاشا سے اپنی بات کہنے کے بعد انس کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ اس کا لہجہ حاکمانہ تھا جسے سنتے وہ فوراً وہاں سے گیا۔ باقی سب اسے حیرانگی سے سن رہے تھے۔ کیان، الیاس صاحب، جیلانی صاحب، حلیمہ بیگم کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ سجائے خاموشی سے تماشائی بنی سامنے کا منظر انجوائے کر رہے تھے، جہاں حوریہ فل کانفیڈنس سے سامنے کھڑی نتاشا پر بھاری پڑ رہی تھی۔ دوسری طرف اس کی بات پر وہ مزید طیش کے عالم میں آ گئی۔ سب کے سامنے اپنی تذلیل پر وہ کیسے خاموش رہ سکتی تھی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ ہنستی ہوئی بولی، ہاں ہاں ہاں، تم شاید اپنی اوقات واقعی ہی بھول رہی ہو۔ تم ایک معمولی سی اسسٹنٹ ہو میرے لیے ٹرمینیٹر لیٹر بنوانے کی بات کر رہی ہو۔ تمہاری جانکاری کے لیے بتا دوں، تم تو کہ وہ انس جس نے میرا ٹرمینیشن لیٹر لانے کو کہا ہے، وہ بھی مجھے اس کمپنی سے نہیں نکال سکتا۔ مجھے اس کمپنی میں صرف کمپنی کے مالک نکال سکتے ہیں، یہی اس کمپنی کی پالیسی ہے۔ اور کیان سر، جیلانی صاحب تمہارے کہنے پر مجھے یہاں سے نہیں نکالیں گے تو اپنے خیالات کی دنیا سے باہر آؤ۔ تم کیان سر کے قریب کیا چلے گی؟ خود کو اس کمپنی کی مالکن سمجھ رہی ہو؟ اس کی کڑوی باتوں کے جواب میں وہ بس مسکرا رہی تھی۔ اتنے میں انس نے اسے نتاشا کی فائل کے ساتھ ٹرمینیشن لیٹر دے دیا، جسے سائن کرنے کے بعد وہ اسے نتاشا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، کل سے آفس آنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو۔ اس کے ہاتھ سے لیٹر لیتے ہوئے وہ ہنستے ہوئے بولی، تم کیا واقعی ہی خوابوں کی دنیا میں رہ رہی ہو؟ کس حق سے تم مجھے یہ لیٹر دے رہی ہو، وہ بھی اپنے سائن کے ساتھ؟ اس کے طنز پر حوریہ جو پہلے ہی مسکرا رہی تھی، دل جلانے والی انداز میں بڑے مزیدار اور فخر سے بولی، کیان کی بیوی ہونے کے حق سے میں مسز کیان ہوں، تمہیں اس جاب سے نکالتی ہوں۔ تم اس کمپنی میں تو کیا کسی بھی کمپنی میں جاب نہیں کر سکتی۔ تم نے اوقات کی بات کی ہے تو میری اوقات کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ میں مسز کیان ہوں۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ اس کی بات پر تو گویا وہ زمین میں دھنس گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے حوریہ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے اقرار پر باقی سب کے چہروں پر بکھرے خوشی کے رنگ دیکھنے کے قابل تھے۔ کیان تو اپنی بیوی کا یہ دبنگ روپ دیکھ کر حیران کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہو رہا تھا۔ آخر کو اس نے اتنی بڑی خواہش پوری کی تھی۔ اس نے حوریہ کو سب کے سامنے اپنے رشتے کا اقرار کر کے بغیر کسی ڈر اور خوف کے، ایسا ہی ہوا تھا۔ نتاشا بے یقینی کی انتہا پر تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے حوریہ کو اور باقی سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی جگہ سے ہلتے نہ دیکھ کر وہ انس سے بولی، گارڈز کو بلا کر اسے یہاں سے چلتا کرو، مجھے یہ یہاں نظر نہ آئے۔ جی میم، میں ابھی بلاتا ہوں، اس نے فرمانبرداری سے جواب دیا۔ پھر گارڈ کو بلا کر نتاشا کو وہاں سے بھیجا۔ وہ صدمے سے دوچار چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ حوریہ ان سب کے پاس آئی اور کیان کو غصے سے گھورا تو وہ ہنسنے لگا۔ جیلانی صاحب نے اس کا تعارف پارٹی میں موجود سب لوگوں سے کروایا۔ وہ بھی کیان کو غصے سے گھور رہی تھی تو وہ کیان کے قریب ہو کر بولا، وائفی ایسے نہ دیکھو، میں نے کچھ کیا تو تم پھر سے منہ بنائے مجھ سے چھپتی پھرو گی۔ اس کی دومینی بات پر وہ کوہنی مارتی ہوئی بولی، اب بڑا بولنا آ رہا ہے، پہلے کیوں نہیں بولے؟ اور وہ نتاشا، اسے کیوں نہیں خود سے دور کیا، نہ کچھ کہا؟ اگر میں ایسا کرتا تو اپنی حور کا یہ روپ کیسے دیکھتا؟ یقین جانو آج تمہیں ایسے دیکھ کر پھر سے مجھے لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو گیا، اور تم جانتی ہو عشق اور جنون تمہیں لے کر کیسا ہے۔ اس کی بات پر وہ بلش کرتے ہوئے بولی، چلیے کیک کٹ کر لیں، دیر ہو رہی ہے، پہلے مجھے میرا گفٹ تو دے دیا تھا وہ سرپرائز پلان کر کے، وہ تو تب کا تھا، وہ ڈیڈ بھی کال کی وجہ سے ادھورا رہ گیا، ابھی کیک کٹ کرنے سے پہلے تو۔ وہ اس کے ہونٹوں کو فوکس کرتا ہوا بولا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ بلش کرنے لگی اور بولی،
آپ کے لیے ایک اور سرپرائز ویٹ کر رہا ہے اور وہ آپ کو کیک کٹ کرنے پر ہی ملے گا۔ اس کی بات پر وہ بدمزگی سے بولا، بہت ظالم ہو تم وائفی، اگر مجھے وہ سرپرائز پسند نہ آیا تو آج کی سزا ڈبل ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑے کیک سٹینڈ کی طرف آ گیا جو بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ کیک کاٹنے کے لیے لایا گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو بی ڈیڈ۔ کیان نے بے یقینی اور حیرت سے حوریہ کو دیکھا جس نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ ٹھہرے۔ اس کے رب نے اس پر اتنا کرم کیا تھا، اس کا عشق اور جنون مکمل کیا تھا، ساتھ ہی اسے باپ کے رتبے پر فائز کر دیا۔ اتنے لوگوں کے درمیان اس نے بڑی مشکل سے خود کے جذبات پر پل باندھ کر کیک کاٹا اور سب کو کھلایا۔ جب حوریہ کی باری آئی تو کیان نے دور کھڑے ولید کو آنکھ سے اشارہ کیا جسے سمجھ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی سیکنڈ میں پورے ہال کی لائٹ آف ہو گئی جس کا فائدہ اٹھا کر کیان نے پاس کھڑی حوریہ کو اپنی باہوں کے اثار میں لیا اور بغیر اسے کچھ کہے سمجھے موقع دیے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اپنی شائستگی اس کے وجود میں انڈیلنے لگا۔ وہ بیچاری حیران پریشان سی اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس دفعہ اس نے کیان کو خود سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب حوریہ کو لگا اب اس کی سانس نہیں لے پائے گی تو اس نے اپنے ہاتھ سے کیان کے سینے پر 2-3 دفعہ ہلکا سا مارا جیسے اسے اشارے سے کہہ رہی ہو بس کرے وہ سانس نہیں لے پا رہی تو کیان نے اس کا اشارہ سمجھتا ہوا اس سے الگ ہوا، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، آج رات تمہاری خیر نہیں وائفی بی ریڈی۔ اس کی بات پر حوریہ جو لمبے سانس لے کر اپنا اکھڑا ہوا سانس بحال کر رہی تھی وہ مزید اکھڑنے لگا۔ سانس تو کیان کے بھی اکھڑے تھے۔ وہ خود کو نارمل کرتا ہوا اس نے ولید کو میسج کیا۔ پورے ہال کی لائٹ آ گئی۔ وہ وہاں سے دور ہوتی فوراً حلیمہ بیگم کے پاس آ گئی۔ ان کے گلے لگ کر خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی کیونکہ کیان کی نظریں اسے خود پر محسوس ہو رہی تھیں۔ حلیمہ بیگم اسے خود سے الگ کر کے اسے دیکھا۔ اس وقت وہ شرم و حیا سے سرخ ہو رہی تھی۔ حلیمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ٹیشو لے کر اس کی لپسٹک ٹھیک کی اور حوریہ کی تو حالت گویا یہ تھی جیسے کسی نے اس پر سرخ رنگ انڈیل دیا ہو۔ اپنی 12ویں ڈول جیسی بیٹی کو دیکھتے اس نے سچے دل سے اسے دعا دیتے ہوئے بولی، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ اپنی خفت چھپانے کے لیے وہ اپنے پاپا کے گلے لگی، وہ جو ابھی ٹیبل پر آئے تھے۔ دوسری طرف جیلانی صاحب جو کیان کے ساتھ کھڑے تھے اس کے لبوں پر لپسٹک دیکھتے ہی انہیں ایک سیکنڈ نہیں لگا سمجھنے میں لائٹ بند ہونے والا سین ان کے بیٹے کا کروایا ہوا تھا۔ وہ فوراً اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ٹیشو تھماتے ہوئے غصے سے بولے، برخوردار تمہیں ذرا شرم نہیں آئی ایسی حرکتیں کرتے، منہ صاف کرواؤ اپنا اس سے پہلے کہ کوئی اور دیکھے۔ ان کی بات پر وہ انہیں تنگ کرتے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، جب آپ ظالم سماج بنیں گے تو یہی سب ہوگا۔ آپ کو کس نے کہا ظالم سماج بن کر اپنے بیٹے کے رومانس کی واٹ لگا دیں؟ جب آپ ایسے کریں گے تو مجھے یہی سب کرنا ہوگا۔ پتہ نہیں تمہیں پیدا کرتے وقت تمہاری ماں کیا سوچتی رہتی تھی جو تم اتنی بے شرم اولاد پیدا ہوئی ہو۔ اف ڈیڈ، اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو سوچتی تھی، تب ہی تو میں آیا، بلکہ آپ کی کاربن کاپی۔ اپنی بات کہہ کر وہ نیچے اتر آیا کہیں چپل نہ پڑ جائے، جبکہ وہ سر چھٹک کر رہ گئی۔ وہ لوگ پارٹی کے بعد گھر آئے، ہال میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جیلانی صاحب کے فون پر کال آئی جسے سن کر وہ چپ ہو گئے۔ سب نے محسوس کیا تو کیان نے پوچھا، کیا ہوا ڈیڈ، کس کی کال تھی؟ آپ اچانک چپ کیوں ہو گئے؟ وہ بولے، ہاسپٹل سے کیان تھی، امین لغاری کو 2 مہینوں سے کینسر ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس وقت وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، وہ ہم سب سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کی بات پر سب کو وہاں پہ سانپ سونگھ گیا۔ الیاس صاحب کچھ سوچتے ہوئے بولے، چلیے ہاسپٹل چلیں، ہم سب اس سے ملیں گے۔ ان کی بات پر حلیمہ بیگم نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولیں، بیگم میں نے آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسے معاف کر دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، پر میرے خیال سے اب سب یہیں ختم کرنا ہی بہتر ہے۔ ان کی بات سمجھتے ہوئے وہ ہاں میں سر ہلاتی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ حوریہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ اس کے پاپا کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ وہ ہاسپٹل میں ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو امین لغاری کی مردہ سی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کا جسم ہڈیوں کے ڈھانچے سے بھی بدتر محسوس ہو رہا تھا، جلد پر جا بجا زخم تھے جو گلنے سڑنے لگے تھے، شاید ان میں کیڑے بھی پڑے ہوئے تھے، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھیں، وہ کافی قابل حالت رحم میں تھے۔ کسی نے دروازہ کھول کر اندر آنے پر انہوں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں تو سب کو سامنے دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان کا رنگ بھی لال تھا جسے دیکھ کر حوریہ نے کیان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، پھر ہمت کرتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ جوڑے،
مجھے معاف کر دو۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر حلیمہ بیگم نے ایک بار قدم پیچھے کر لیے تو الیاس صاحب نے حلیمہ بیگم کے کندھوں سے پکڑ کر سہارا دیا۔ انہوں نے اسے ایسے دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اوپر والے کی لاٹھی واقعی ہی بے آواز ہوتی ہے۔ وہ الیاس صاحب کے سینے سے لگ گئی اور روتے ہوئے امین لاغاری کو دیکھتے ہوئے بولی، تم نے جو بھی کیا اس کی سزا خدا نے تمہیں دے دی۔ میں نے تمہیں تمہارے ہر گناہ کے لیے معاف کیا امین لاغاری۔ الیاس صاحب انہیں باہر لے آئے۔ جیلانی صاحب بولے، تمہاری وجہ سے ہم سب نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، مگر ہمارے معاف کرنے سے تمہاری کچھ سزا کم ہوتی ہے تو میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ بھی اپنی بات کہہ کر باہر چلے گئے تو حوریہ ان کے بیڈ کے تھوڑا پاس ہوتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بولی، آپ کو معاف کرنا نہ کرنا مما کے اختیار میں ہے، کیونکہ آپ نے سب سے زیادہ نقصان انہی کا کیا ہے۔ اگر انہوں نے آپ کو معاف کر دیا تو میرے معاف نہ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میری آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی ناراضگی نہیں رہی۔ حوریہ نے ان کی ترستی آنکھوں میں دیکھا جن میں التجا سمجھ کر وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ میرے صرف پاپا ایک ہی ہیں جنہوں نے میرے لیے کبھی اولاد کی خواہش نہیں کی، جنہوں نے مجھے ماما سے زیادہ پیار دیا، اپنا نام دیا۔ میں انہی کی بیٹی ہوں، اس لیے ماما کی مانگی گئی دعائیں رائگاں نہیں ہوئی۔ اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو شاید میں بھی آج اسی کرب سے گزر رہی ہوتی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے۔ کیان نے سہارا دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آس کے بجھتے ہوئے دیے دیکھ رہی۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر بولی، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، شاید اس سے آپ کے دل کو تسلی مل جائے۔ آپ نانا بننے والے ہیں بابا۔ ان کی آنکھوں میں چہرے پر بے انتہا خوشی کے رنگ بکھرنے پر اس کی سانسیں مدھم ہو رہی تھیں۔ حوریہ کے منہ سے بابا سن کر انہوں نے آخری سانس لی، اس لیے انہوں نے بابا صرف ان کی خواہش پر ہی سمجھا تھا۔ اس نے انہیں بابا صرف ان کی آخری خواہش سمجھ کر کہا تھا۔ اس کی سانسیں تھم گئیں۔ حوریہ نے روتے ہوئے کیان کے گلے لگ گئی، اس کے باہوں میں جھول گئی۔ وہ ہاسپٹل میں بیڈ پر لیٹی تھی، کیان اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جیلانی صاحب، حلیمہ بیگم، الیاس صاحب کو حوریہ کی بے ہوشی کا نہیں بتایا تھا۔ وہ سب امین لاغاری کی تدفین کے آخری مراحل سر انجام دے رہے تھے۔ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، بس یہ لوگ ہی تھے۔ حریم آؤٹ آف کنٹری تھی، اس نے بھی آنے سے منع کر دیا۔ حوریہ کو ہوش آیا تو کیان اس کا ہاتھ تھامے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ حوریہ کے دل میں اب اطمینان ہی اطمینان تھا۔ اس کے دل میں جو خلش تھی وہ آج ختم ہوگی۔ وہ پرسکون تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ فوراً اس پر جھکتے ہوئے بولا، تم ٹھیک ہو؟ کہیں پین تو نہیں ہو رہا؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے کہیں پین نہیں ہو رہی۔ کیان کے چہرے پر موجود پریشانی اور فکر مندی کے بڑھتے تاثرات اسے الجھتا دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر بولی، آپ کے ذہن میں ابھی بھی سب کی طرح سوال یہی آ رہا ہوگا، میں ہمارے بیبی کو لے کر خوش ہوں یا نہیں، اور یہی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے تو کیان میں بس اتنا کہوں گی، میں ناشکری کر کے ایک اور نور یا حور کو اس دنیا میں آنے کی وجہ نہیں بن سکتی۔ میں خدا کی اس خاص نعمت سے کیسے منہ موڑ لوں؟ یہ ہماری محبت کی نشانی ہے، حالات جیسے بھی ہوں یہ مجھے ایسے ہی عزیز ہے جیسے آپ۔ اس کی بات پر وہ اس کی پیشانی پر مہر محبت ثابت کرتا پیچھے ہوا اور بات بدلتے ہوئے بولا، حور تم نے اپنی کیئر نہیں کی، ڈاکٹر نے اس بات پر میری اتنی انسلٹ کی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میرا خیال رکھنا آپ کا کام تھا جو آپ نے نہیں کیا۔ اچھا ہوا ڈاکٹر نے دی گریٹ کیان کی انسلٹ کی، وہ اسی لائق ہے۔ اس کے الزام پر کیان منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب ہو کر اس کا منہ بند کرتے اسے چھیڑخانی کرتے ہوئے بولی، صحیح کہہ رہی ہوں، نتاشا سے چپکنے کا پتہ ہے، بس بیوی کا کوئی خیال نہیں۔ اس کے انداز پر وہ دل فریبی سے اس پر جھکتے ہوئے بولا، بیوی اپنے ساتھ چپکنے نہیں دیتی، ذرا سا پاس جاؤں تو اس کا دل ایسے دھڑکتا ہے جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کے اتنے پاس آنے پر وہ واقعی ہی اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حوریہ نے اس کے چوڑے سینے پر اپنے نرم و نازک ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا دور کیا اور بیڈ سے اترتے ہوئے بولی، اسے گھر جانا ہے، جس پر کیان قہقہ لگاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ الیاس صاحب اور حلیمہ بیگم کچھ دنوں سے یہیں کراچی ان کے پاس رہے، وہ جو حوریہ ان کے ساتھ ان کے روم میں رہ رہی تھی۔ کیان نے اسے کئی دفعہ اسے ساتھ چلنے کو کہا اپنے روم میں، پر اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا وہ کچھ دن اپنی ماما پاپا کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے۔ حقیقت وہ کیان کی غربت سے دور بھاگ رہی تھی، اس بات سے کیان اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے بھی ضد نہیں کی۔ آج جیلانی صاحب کام کے سلسلے میں بیرون ملک جا رہے تھے
تو ان کے ساتھ حلیمہ بیگم اور جیلانی صاحب نے بھی اپنی واپسی کی سیٹ بک کروا لی اور چلے گئے۔ وہ لوگ خود ان دونوں کو اکیلا چھوڑ گئے تھے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ وہ ابھی بھی اپنے ماما پاپا کے کمرے میں تھی۔ وہ نہا کر بات کو پہنے باہر نکلی اپنے کپڑے لینے کے لیے، تو اس نے دیکھا بیڈ پر اس کے رکھے کپڑے غائب تھے۔ وہ چینجنگ روم کی طرف گئی، وہ بھی لاک تھا۔ اتنے میں اس کے روم کے دروازہ کھلنے کی آواز اور ساتھ ہی کیان کے کولون کی مہک۔ وہ سمجھ گئی یہ ساری کارستانی اس کے مجنون شوہر کی ہے۔ حوریہ کو ایسے بات کون میں دیکھ کر اس کی اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ حوریہ نے اس کی طرف رخ کیا اور روکھے پن سے بولی، مجھے کیس دیں، اگر نہ دوں تو۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا اسے سر سے پاؤں تک گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ پہلے ہی اس کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی تو وہ چڑھتے ہوئے بولی، کیان آپ، میں کیا؟ کیان کو اپنی طرف دیکھتے وہ چپ کر گئی تو کیان نے اس سے پوچھا، ایسا کب تک چلے گا حور، تم اس کمرے میں کب تک رہو گی؟ اپنے کمرے میں چلو۔ وہ پہلے ہی چڑھی ہوئی تھی کیان کے ساتھ۔ قدم آہستہ آہستہ اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ بولی، میں کہیں نہیں جا رہی، اگر آپ لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں، میں خود کہیں نہیں جاؤں گی۔ بے دھیانی میں وہ کیان سے جو کہہ گئی، اس پر اس نے اپنے دانتوں کے نیچے زبان دبائی اور گھبراہٹ میں اپنا لب کچلنے لگی، کیونکہ اسے پتہ تھا اس کا رومانٹک شوہر اس بات کو کس انداز میں لے گا۔ اس کی بات اور حرکت پر فضا میں کیان کا بلند قہقہ گونجا۔ ایک سیکنڈ میں وہ اس تک پہنچا اور اسے گود میں لے لیا۔ وہ نہیں کرتی رہ گئی، پر وہ انسنی کرتے گود میں اٹھائے اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ پاؤں سے دروازہ بند کیا، اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر جھک گیا۔ اس نے اپنی گرم لبوں کی تپش سے اس کے پورے وجود اور چہرے کا طواف کیا۔ وہ اس کے چہرے کے ہر حصے پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا، جس سے حوریہ کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ کیان اسے دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا۔ اس نے سوال پر حوریہ نے اپنی جھکی ہوئی لرزتی پلکوں کی باڑ اٹھا کر اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دوبارہ سے سر جھکا دیا۔ کیان نے نرمی سے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور بولا، ورڈ حور۔ اپنی بات کہتے کیان نے اس کی گردن پر رب رکھے اور ہلکا سا بائٹ کیا۔ ایک چھوٹی سی سزا تھی، وہ جانتی تھی اس نے اگر کیان کی بات کا جواب نہیں دیا تو اگلی سزا اس سے بھی بڑی ہوگی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، جی جی۔ اجازت ملتے ہی کیان نے اس کے بعد کون کی روب کھول دی اور اس پر جھک گیا۔ اس کے لب اس کی کالر بون سے ہوتے ہوئے اس کے دل پر گئے اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہر حد پار کر گئے۔ کیان کی وارگپتیاں مزید بڑھنے لگی، ساتھ ہی حوریہ کے دل کی دھڑکنیں بھی۔ اس نے خود کو کیان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ہر لمحہ گزرتا ان دونوں کو قریب سے قریب کرتا جا رہا تھا۔ آج وہ کیان کو خود کے حوالے کر کے مطمئن تھی۔